اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار حسین شاہدر خدمت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز کے احکامات کے بارے میں بیانات ہو رہے ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس کیسا ہے، یا جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے کیا وہاں پہ نماز پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جہاں پر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کی جگہ کیسی ہونی چاہیے جہاں پر نماز پڑھنا درست اور جائز ہے۔ نمبر 1، جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو۔ خود نمازی نے غصب نہ کی ہوئی ہو یا کسی اور نے غصب کی ہو اور وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ بھی آئے تو اس حال میں وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ غصبی بھی آئے تو اس لحاظ سے پہلے پڑھی جانے والی نماز آپ کی درست ہے۔ نمبر 2، انجانی زمین پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا بہت زیادہ وسیع و عریض زمین نہیں ہے، کم زمین ہے، وہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا مالک کون ہے اور یہاں پر نماز پڑھنے پر مالک راضی بھی ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اتنا اہم ترین عمل بھی اگر آپ کریں گے اور مالک کی رضا شامل نہیں ہوگی تو وہ نماز آپ کی جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 3، راستے کو بند کر کے نماز پڑھنا بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ روزمرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے باہر والی سڑکوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ صفیں بن جاتی ہیں اور مسافر جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح راستے کو بند کر کے نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے، وہ پڑھنے والے لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نمبر 4، بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسجد ہے، مسجد میں صفیں لگی ہوئی ہیں اور مسجد کے وضو والا پانی یا واش روم والا پانی باہر گلی میں آ رہا ہے اور گلی بند ہے، لوگوں کا جو رستہ ہے وہاں سے وہ لوگ گزر نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے کیا جانے والا وضو اور پڑھی جانے والی نماز کسی حال میں بھی درست نہیں ہے۔ مومنین سے اپیل ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھنے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھے۔ ابتدا ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر نماز کی ادائیگی کیسے درست ہوگی۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز، بندہ کے والدین، بندہ کے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔